انشاءاللہ بیان پیش کرنے کے لیے شاہ رمشاہ نور محمد تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب الساعة ونشق القمر ویورج ویاکل سحیر مستحمر۔ ترجمہ: پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھے کوئی نشانی تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات سجائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ عرش ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا، نہ یہ انسان ہوتے، نہ یہ حیوان ہوتے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا میرے نبی کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں حالات دن بدن عروج کی طرف رواں تھے۔ ابو جہل نے خط رکھا یمن کے بادشاہ کو کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے، جسے دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، اور آئے ہمارا فیصلہ کرے۔ یمن کا بادشاہ یمن سے چلتا ہے اور ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمن کا بادشاہ حضور کی دہلیز پر آیا، آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اسے اپنا کر لیا۔ یمن کا بادشاہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دے۔ تو ابو جہل کہتا ہے نہیں، یہ تو جادوگر ہے۔ تو یمن کا بادشاہ کہتا ہے اگر یہ جادوگر ہے تو ان کا جادو صرف زمین پر چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر انہوں نے میرے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ وہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ اگلے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے، ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف صحابہ ہے۔ کافر کا علم تھا کہ آج کام نہیں ہوگا، مگر صحابہ کا علم تھا کہ آج تو کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے ابو جہل سے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی تو یہ وہی چاند تھا جب حبیب حلیمہ کے جھولے میں جھولا کرتے تھے تو چاند بھی رقص کرنے لگتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند 2 لخت ہوا اور ادھر بادشاہ قدموں میں گر کر عرض کیا آقا کلمہ پڑھا دے۔ میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا اور کہا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے آقا نے کہا بتاؤ تو صحیح حبیب تمہارا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب جرت نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں بتا دوں تو کیا ہوگا؟ کہا آقا بتا دے، ایمان پورا ہو جائے گا۔ میرے آقا عرض کرنے لگے کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک یمن کا بادشاہ ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج کر دیا۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں کیا اے حبیب یمنی اب مکہ نہ ٹھہرو، گھر واپس چلے جاؤ۔ یمنی اپنے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے بابا میں آ رہی ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی وہ بچی بول رہی تھی بابا میں آ رہی ہوں۔ حبیب یمنی نے اسے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ بولتی ہے بابا 14ویں کی رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے نعت تھی، بابا چاند 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا جھومتا ہی جھومتا شاید کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے ٹہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹا کیا تھا؟ بابا ایک نور تھا، نور ہی نور تھا۔
بابا پوچھتا ہے بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا جو اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کر کہتی ہے بابا ابروں آنکھیں عین، ساز زلفے جیسے کاف تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا، سبحان اللہ۔ بابا پوچھتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بابا نے پوچھا بیٹا تم نے نام پوچھا؟ تو کہا سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب گروپ ایکشن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، گروپ اسٹیج پر تشریف لائے۔ ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو علم نافع سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے، برستا نور ایسا ہے کہ تارے جگمگاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، بروز حشر سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا، خدا بخشے گا اس کو یہ نبی مجدہ سناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا منہ کالا، عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا منہ کالا، ملائکہ آسمانوں کے بہت خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، نہ سونے کی نہ چاندی کی نہ تاج و تخت کی خواہش، شمیم سے دل کی رہتی ہے ہمیشہ ایک فرمائش، شمیم سے دل کی رہتی ہے ہمیشہ ایک فرمائش، مدینے میں بھی جاؤں جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، بڑا اس زمین پر اپنے اوپر ناز کرتا ہے، جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے، جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے، برستا نور ایسا ہے کہ تارے جگمگاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.